میں پیغمبر پہ بات کر رہا تھا۔ اللہ کبھی مراد خدا دے کر الفاظ بھی دیتے ہیں، کبھی مراد خدا دے کر الفاظ میں اختیار دیتے ہیں۔ جہاں مراد خدا الفاظ خدا مل جائیں اس پیغام کا نام قرآن ہے، اور جہاں مراد خدا الفاظ مصطفیٰ کے ساتھ ہوں اس پیغام کا نام حدیث ہے۔ تو پیغمبر کا ایک پیغام قرآن ہے اور پیغمبر کا ایک پیغام حدیث ہے۔ ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں۔ قرآن بھی تعلیمات پیغمبر ہے اور حدیث بھی تعلیمات پیغمبر ہے۔ ہم قرآن کی وجہ سے حدیث کو نہیں چھوڑتے اور ہم حدیث کی وجہ سے قرآن کو نہیں چھوڑتے۔ بعض لوگ قرآن کو دیکھتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض حدیث کو لیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن اور حدیث دونوں کو دیکھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں ربیع الاول کی مناسبت سے ایک عقیدہ پیش کرنے لگا ہوں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان میری عبادت کرے، عبادت خدا کے لیے پیدا کیا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو فرمایا، لولا محمد لما خلقتک، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا، اے آدم میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ حضرت آدم پیدا حضور کی وجہ سے ہیں اور ہم پیدا حضرت آدم کی وجہ سے ہیں۔ آدم ہمارے والد نہ ہوتے، حوا ہماری ماں نہ ہوتی تو آگے نسل انسانی کیسے چلتی؟ ہم سب ان کی اولاد سے ہیں، حضرت آدم کی اولاد سے۔ مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا لطیفہ، وہ نہیں جس کو آپ لطیفہ کہتے ہیں، میں علمی لطیفہ کہتا ہوں۔ یہاں قریب جامع بنوریا اولا ثانیہ ثالثہ میں نے پڑھا، ایک طالب علم میرے ساتھ تھا اور تھا وہ مانسیرا کا۔ ثالثہ میں ثالثہ کے بعد پنجاب چلا گیا، دورہ حدیث ہوا۔ تقریباً کوئی اولا کے 20 سال بعد ان کا مجھے فون آیا، مولانا صاحب فون کیا، کہتے مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا پہچان لیا ہے۔ وہ حیران ہوا کہ 20 سال بعد میں نے فون کیا تو کیسے پہچانا؟ وہ سمجھتا تھا ذہین بہت ہے۔ میں نے کہا مسئلہ ذہانت حافظے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو کلوز فرینڈ ہو اور گہرا دوست ہو وہ کئی سالوں بعد بھی فون کرے تو آواز مانوس لگتی ہے۔ خیر بات چلی، شادی ہو گئی، کتنے بیٹے ہیں؟ اتنے بیٹے ہیں۔ وہ جو کہ خان صاحب تھے اس نے اپنے بیٹے کا نام لیا اور فوراً سلسلہ نسب شجرہ شروع کیا۔ مجھے کہتے ہیں ہمارا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا میرا شجرہ نسب حضرت آدم گھمن علیہ السلام سے ملتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں آدم علیہ السلام گھمن تھے؟ میں نے کہا آدم علیہ السلام وہ انسان ہے، سید کی نسبت بھی ادھر ہے، گھمن کی نسبت بھی ادھر ہے، خان کی نسبت بھی ادھر ہے، ملک کی نسبت بھی ادھر ہے۔ میں نے کہا تم نسبتیں بدل دو گے، سب کا شجرہ ابراہیم تک نہیں جائے گا لیکن سب کا شجرہ حضرت آدم تک تو جائے گا۔ میں نے کہا تو نے شجرہ نیچے رکھا ہے، ہم شجرہ اپنے اوپر لے کر چلے گئے ہیں۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ مناظرہ شروع کر دیا۔ میں نے کہا مناظرہ شروع نہیں کیا، میں نے آپ کی غلط فہمی دور کی ہے۔ آئندہ یہ شجرے سنا کر کسی پر روپ نہ جاڑنا کہ میں فلاں نبی کی اولاد میں سے ہوں۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں یہ سارے حضرت کی آدم کی اولاد سے ہیں اور آدم نبی تھے، تو دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو نبی کی اولاد سے نہ ہو۔ ساری امت نبی کی اولاد سے ہے۔ یہ ذہن رکھ لیں گے تو پھر پیار کرنا بہت آسان ہوگا، نفرتیں ختم کرنی بہت آسان ہوگی، ہر بندے کو سینے سے لگانا آسان ہوگا۔ یہ ذہن میں ہوگا کسی نہ کسی درجے میں جا کے میری اس سے رشتہ داری بنتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔
إله إلا الله لا إله